اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہماری کلاس احکام شریعہ کے بارے میں جاری ہے۔ اس سے پہلے ماہ مبارک رمضان میں ہم نے ماہ مبارک رمضان کے بارے میں اہم اور مبتلا بھی مسائل کو بیان کیا ہے، اور چند روز انشاءاللہ اور بھی بیان کریں گے۔ اس کے بعد ہم حج کے بارے میں مبتلا بھی اور اہم مسائل ہیں ان کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہم حرام روزے کون کون سے ہیں وہ آپ ناظرین کی خدمت میں بیان کروں گا۔ سال کے چند دنوں میں یا بعض اوقات مکلف کے اوپر چند روزے حرام ہیں، وہ کون کون سے ہیں وہ آپ ناظرین کی خدمت میں بیان کروں گا۔ نمبر 1 ہے عید الفطر اور عید القربان کے دن روزہ رکھنا۔ عید الفطر ثابت ہونے کے بعد، یعنی شوال کی پہلی تاریخ ثابت ہو جانے کے بعد، انسان کو یقین اور اطمینان ہو جانے کے باوجود اگر جان بوجھ کے روزہ رکھے تو یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح عید قربان کے روز معلوم ہو اور یقین اور اطمینان ہو کہ آج عید قربان ہے، وہ معلوم ہونے کے باوجود اگر کوئی روزہ رکھے تو ان کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 2 ہے یوم شک کے روزے۔ اگر یوم شک سے مراد اگر کسی شخص کو شک ہو جائے کہ آج شعبان کی آخری تاریخ ہے یا ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ ہے، شک ہے، اور اس شک کی صورت میں رمضان کی نیت سے روزہ رکھے تو وہ حرام ہے۔ نمبر 3 ہے روزہ وصال۔ یعنی روزہ وصال سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 24 گھنٹے دن اور رات دونوں ملا کر 24 گھنٹے روزہ رکھے، یعنی اگر کوئی شخص اس نیت کے ساتھ کہ میں 24 گھنٹے کچھ نہیں کھاؤں گا کہہ کر اس نیت کے ساتھ، یعنی پہلے دن سحری کے وقت سے لے کر دوسرے دن سحری کے وقت تک کوئی چیز نہ کھائے نہ پیے، روزے کو افطار کیے بغیر بیٹھ جائے تو یہ حرام ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس نیت کے بغیر افطار نہ کرے، کچھ کھائے پیے بغیر 24 گھنٹے بیٹھے تو یہ کوئی اشکال نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ نمبر 4 ہے عورت کا مستحب اور غیر معین روزہ۔ اگر ان کے شوہر کی خواہشات کی حق تلفی ہوتی ہو اور شوہر کے اجازت کے بغیر مستحب روزہ رکھنا اور واجب غیر معین روزہ رکھنا عورت کے اوپر حرام ہے۔ نمبر 5 ہے فرزند کا مستحب روزہ۔ یعنی اگر کوئی بیٹا یا بیٹی ان کے والدین کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ رکھے، جس کی وجہ سے والدین کے لیے اذیت کا باعث بنے، اور وہ اذیت بھی ان کی طرف سے شفقت اور مہربانی کی وجہ سے ہو، آپ کے ساتھ محبت ہونے کی وجہ سے، شفقت اور مہربانی کی وجہ سے وہ روزہ مستحب روزہ رہنے پر راضی نہیں ہے، اجازت نہیں دیتے ہیں، تو والدین کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 6 ہے وہ روزے جو انسان کے لیے مضر ہو۔ یہ ماہ مبارک رمضان میں بھی بیان کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو یقین و اطمینان ہو، کسی عقلی طریقے سے معلوم ہو کہ روزہ رکھنا میرے لیے مضر ہے، یعنی کسی انسان کے لیے ضرر ہونے کا، مضر ہونے کا باعث بنے، روزہ رہنا انسان کی ہلاکت کا یا اس کے کسی عضو کا ناقص ہونے کا سبب بنے۔ مثال کے طور پر آنکھ میں درد ہے، یعنی آنکھ کی بینائی کمزور ہے اور اس کے باوجود بھی آپ روزہ رکھے جس کی وجہ سے آنکھ کی بینائی مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ اسی طرح گردے کے لیے مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، یعنی اعضاء کے ناقص ہونے کا باعث بنے تو یہ روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ نمبر 7 ہے ایام تشریق کے روزے۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ اگر کوئی شخص مینا میں ہے تو ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا اس کے اوپر حرام ہے۔ نمبر 8 ہے روزہ سکوت۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ اگر کوئی شخص اس نیت کے ساتھ کہ میں بات نہیں کروں گا 24 گھنٹہ یا دن صبح سے لے کر شام تک، یعنی وہ اس نیت کے ساتھ کہ میں آج روزہ رکھ رہا ہوں، سکوت کا روزہ رکھ رہا ہوں، یعنی خاموشی کا روزہ رکھ رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ کسی سے بات چیت کیے بغیر خاموش رہنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ہاں، اگر کوئی یعنی روزے کی نیت کیے بغیر اگر کسی سے بات نہ کرے، صحبت نہ کرے، خاموش بیٹھے تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن روزے کی نیت سے کہ میں خاموش رہوں گا
اس نیت کے ساتھ وہ یعنی کسی سے بات چیت نہ کرے، خاموش رہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔